بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج کی جو محفل ہے، آپ کو میرے لباس سے، میرے انداز سے یہ اندازہ ہو چکا ہوگا کہ آج کا جو ہمارا یہ پروگرام ہے، یہ وہ تمام روایتی پروگرام سے بہت ہٹ کے ہے۔ آج یہاں پہ کوئی اور بات نہیں ہوگی، صرف عشق کے رسول کی بات ہوگی۔ سبحان اللہ۔ آج یہاں پہ ذکر ہوگا اس ہستی کا جو کہ وجہ کائنات ہے۔ اب یہ وجہ کائنات کیوں؟ یہ بہت خوبصورت سی بات ہے۔ جب ہم آقائے دو جہاں کا ذکر کرتے ہیں، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو ہمیں اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ یہ جو تمام تر کائنات سجائی گئی ہے، یہ محض آقائے دو جہاں کے وجہ سے سجائی گئی ہے۔ وہی ہیں جو وجہ کائنات ہیں، وہی ہیں جن کے لیے یہ سب کچھ بنایا گیا۔ پوری انسانیت، آدم سے لے کے وہ آخری انسان جو کہ اس دنیا میں آئے گا، تمام تر انسانیت میں اگر کوئی سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ مقام کسی نے پایا تو وہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج 12 ربیع الاول کا ایک مبارک لمحہ ہے۔ یہ لمحہ ہمارے لیے تو بہت اہم ہے، لیکن میں تصور کر رہا ہوں کہ آج سے غالباً 1400 سال پہلے جب آقائے دو جہاں کی ولادت کا وقت ہوا ہوگا تو کیا لمحہ ہوگا۔ یاد رہے کہ آقائے دو جہاں جب اس دنیا میں آئے تو اس دنیا میں ان کی تشریف آوری سے پہلے یہ خبر سنا دی گئی تھی کہ کوئی ایسی شخصیت اس دنیا میں آ رہی ہے جو کہ اس دنیا کے نظام کو ایک دم سے تبدیل کر دے گی۔ سبحان اللہ۔ جو کہ رحمت للعالمین ہوگا، اور رحمت للعالمین کہا گیا مسلمانوں کے لیے نہیں، تمام عالم کے لیے، تمام انسانیت کے لیے رحمت بنایا گیا۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہو رہی ہے، اور بی بی آمنہ، وہ لمحہ بیان کرنا تو مشکل ہے، کیونکہ اکثر ہمارے کچھ دوست، ہمارے کچھ بھائی اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ ہمارے نبی کے پاس شاید کوئی معجزہ نہ تھا۔ ہمارے نبی کی سیرت کو دیکھا جائے تو ان کی زندگی کا تو ہر ایک لمحہ معجزہ ہے۔ جب ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو ان کی پیدائش اتنی خوبصورت انداز میں ہوئی کہ وہی لمحہ سمجھ آ چکا تھا کہ یہ کوئی عام شخص نہیں ہے، یہ یقینی طور پہ ایک بچہ جو پیدا ہوا ہے یہ کوئی خاص ہے۔ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی ایک نس پیٹ سے جڑی ہوتی ہے، اس کی ماں سے۔ جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو وہ کٹی ہوئی تھی، اور بالکل صاف ستھرے، جیسے جیسے وہ اپنی ماں کے بطن سے باہر آ رہے تھے، ان کے اوپر کسی قسم کا میل، کسی قسم کی کوئی گندگی موجود نہ تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اب یہ کرشمہ، یہ معجزہ تو ہمارے آقا کا ہی ہو سکتا ہے۔ پھر جب دیکھا گیا تو بچے کی ختنہ پہلے سے ہوئی ہوئی تھی۔ یہ اعزاز بھی آج سے قبل کسی کو نہ ملا، یعنی کہ اعلان کر دیا گیا کہ یہ بچہ مسلمان ہے اور اب یہ کوئی بڑا کام کرنے جا رہا ہے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں جناب ندیم احمد وارسی صاحب۔ میں چاہوں گا اس مناسبت سے وہ کچھ اشعار پڑھیں، کیونکہ عرب میں جو رواج تھا کہ جب بچہ پیدا ہوتا تھا تو اس کی پرورش کے لیے دائیوں کا انتخاب کیا جاتا تھا، تاکہ انہیں ایک بہتر ماحول میں اور ایک بہتر انداز میں ان کی پرورش کی جائے، جو کہ تقریباً غالباً 2 سے 3 سال تک کا عرصہ ہوتا تھا کہ بچے ان دائیوں کے پاس پلتے
اور پھر اپنے گھروں کو لوٹایا کرتے تھے. ندیم صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. پہلے تو اور میں چاہوں گا کہ یہ جو موقع ہے, یہ جو محفل ہے اور یہ جو سما ہے, اس سمے کو اگر ہم اشعار کی صورت میں ڈھال دیں تو محفل کو مزید 4 چاند لگ جائیں گے. تو آپ سے گزارش ہے کہ اس حوالے سے کچھ ہمیں نعتیہ کلام سنائیں تاکہ ہم جی انشاءاللہ. محظوظ ہو سکیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. یہ کہتی تھی گھر گھر میں روزے جزا آ گئے ہیں. حاصل کلام شعر پیش کر رہا ہوں. یہ ظلمت سے کہہ دو کہ ڈیرے اٹھا لے کہ ہیں ہر طرف اب اجالے 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 اجالے. کہا جن کو حق نے سراجم منیرا, کہا جن کو حق نے سراجم منیرا, وہ امی لقب مصطفیٰ گئے ہیں. سبحان اللہ. ندیم صاحب آپ نے یہ جو اشعار سنائے ہیں, انہی اشعار کی روشنی میں کچھ کلمات میں پیش کر دیتا ہوں کہ جب ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے اور جب ولادت کا وقت ہو رہا تھا, جب وہ دراصل وہ شخصیت جس کے لیے ہم سب آج موجود ہیں اور آج بھی ہم نغمے ان کی شان کے گاتے ہیں, تو جب وہ باہر آئے تو وہ خوبصورتی کا ایک الگ معاملہ تھا. پھر جب وہ دیکھا گیا تو کسی قسم کی ان کے جسم پہ میل کچیل نہیں. جس کمرے میں ولادت ہوئی آقا دو جہاں کی, وہ کمرہ خوشبوؤں سے بھر گیا. اور جب سے ولادت ہوئی اس لمحے سے ہمارے پیارے آقا کے سروں کے اوپر جو رحمت کی جو بات ہوتی ہے نا, وہ تو خود تو ایک رحمت سب کے لیے ہیں. ہم سب آج انہیں کی وجہ سے یہاں موجود ہیں اور باقی ہیں, ورنہ تو نہ جانے کب کے ہم خنزیر یا بندر بنا دیے جا چکے ہوتے ہیں. لیکن خوبصورت بات یہ ہے کہ جب سے ہمارے پیارے آقا اس دنیا میں تشریف لائے, تب سے ایک بادل ان کے سر پہ ہمیشہ سایہ بنتا رہا. اور یہ کوئی عام بات نہیں ہے, یہ نشانیاں تھیں کہ یہ جو بچہ آج اس دنیا میں آیا ہے بڑا ہی نصیبوں والا, اور یہ جس کو چھو لے اس کے نصیب تبدیل کر دیتا ہے. بے شک. اب اس کی مثال کیسے دی جائے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دائی تھی حلیمہ, تو عرب میں رواج یہ تھا کہ اکثر جو دائی اپنے قافلے کی صورت میں آیا کرتی تھیں, اور یہ جو قافلہ جب آتا تو بہت سے لوگ, بہت سی دائیاں اس میں ساتھ ہوتی, شریک ہوتی.
اب بی بی حلیمہ کی جو اونٹنی تھی وہ کمزور تھی، لاگر تھی، بیمار تھی، اور خود بی بی حلیمہ کے جو گھر کے حالات تھے وہ بھی اتنے اچھے نہ ہو پاتے. تمام دائیوں کی اس بات میں کوشش ہوتی تھی کہ وہ کسی اچھے بڑے گھر کا بچہ اگر انہیں مل جائے تو ان کے لیے معاملات آسان ہو جائیں گے. اب یہ جو قافلہ جو دائیوں کا تھا یہ آگے بڑھتا رہا، اور ساتھ ساتھ بچوں کا جو سلسلہ تھا کہ دائیوں کو بچے ملتے جاتے اور قافلہ آگے کی طرف بڑھتا رہتا. اب صورتحال تو یہ تھی کہ تمام جو دائیاں تھیں ان کے ہاتھ میں کوئی نہ کوئی بچہ موجود تھا، لیکن جو بی بی حلیمہ تھیں ان کے ہاتھ ابھی تک کچھ نہ آیا. وہ پریشان بھی تھیں، افسردہ بھی تھیں، اور عجب بات تھی کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھیں کہ آگے کیا ہونے جا رہا ہے. جب وہ پہنچی اس در پہ اور جب انہیں یہ خوشخبری سنائی گئی تو کیا عالم ہوگا کہ انہیں ہمارے پیارے آقا کو سنبھالنے کا، ان کی پرورش کا موقع ملا. اب میں نے جو بات آپ سے شروع میں کہی کہ ہمارے پیارے آقا کا جو مزاج ہے، ان کی جو کرامات ہے کہ اگر کوئی ان سے منسلک ہو جائے، اگر کوئی ان کے ساتھ ہو جائے تو اس کے لیے بھی رحمتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں. وہ اونٹنی جو لاگر تھی چند ہی دنوں میں وہ تر و تازہ توانا ہوگی. جس گھر میں مشکلات تھی، مالی فاقوں کی بات تھی، آج وہاں پہ بکریوں کے تھنوں میں جو دودھ ہے اس کی فراوانی تھی ماشاءاللہ، بے شک. اور دیکھتے ہی دیکھتے سما تبدیل ہو جاتا. یہ بات ہے. اس موقع پہ شاعر کہتے ہیں کہ شان سے اللہ نے اتارے ہیں محمد، ہر دور میں ہر شخص کو پیارے ہیں محمد. ہم سب کو پیارے ہمارے آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آ چکے. جب وہ دنیا میں آئے تو یاد رکھیں کہ جو ندیم بھائی آپ نے بھی ایک شعر پڑھا نا کہ ہر طرف تھے ظلمتوں کے سائے. جو شیطان تھا اس وقت وہ اپنی طاقت کے عروج پہ تھا، بالکل، کیونکہ ظلمتیں ہر طرف عام تھیں. جہالت کا اندھیرا اتنا شدید تھا کہ اب اس پہ شیطان ہر لمحہ رشک کرتا تھا. لیکن جب ہمارے پیارے آقا اس دنیا میں آئے اور جب انہیں گود میں لیا گیا تو ایک بادل آیا. بڑا خوبصورت واقعہ ہے. اور بادل اتنے گہرے تھے، اتنے گھنے تھے کہ بچے کو دیکھنا تقریباً ناممکن سا ہو گیا. مطلب آپ اپنی حد نگاہ صفر ہو چکی تھی. تو آواز آئی کہ اس بچے کو مشرق سے مغرب تک گھما دو کیونکہ یہ رحمت للعالمین ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور پھر یہی ہوا کہ وہ جو ظلمتوں کے سائے سالوں سے چلے آ رہے تھے، ایک ایک کر کے ہمارے پیارے آقا نے ان تمام اندھیروں کو، ان تمام تر چیزوں کو مٹا کے رکھ دیا. جہاں سر جھکے وہ مقام خدا ہے، جہاں دل جھکے وہ مقام مصطفیٰ ہے. اسی اشعار کے ساتھ ہم ایک وقفے پہ جائیں گے. وقفے سے جب لوٹیں گے تو کچھ اور باتیں کریں گے. خوش آمدید. ابھی ہم آج کی جو محفل ہے آقا دو جہاں کی ولادت کے حوالے سے سجائی جا رہی ہے. آقا دو جہاں کی کرامات اور ان کی جو باتیں ہیں وہ ہر کسی سے جدا رہیں. جس سے بھی اگر دیکھیں، جس کا بھی اگر تذکرہ کریں تو پوری دنیا میں، پوری کائنات میں آقا جیسا کوئی نظر ہی نہیں آتا. ارے بھائی کیسے نظر آتا؟ ہوتا تو نظر آتا. اور آپ کی میری آنکھ کی کیا بصیرت کہ ہم کوئی اور دیکھ سکتے. جبرائیل امین خود کہتے ہیں کہ میں نے مشرق سے مغرب کی زمین کو الٹ کے پلٹ کے دیکھا. میں نے مشرق سے مغرب کی زمین کو الٹ کے پلٹ کے دیکھا، لیکن میں نے کوئی شخص بھی
محمد جیسا افضل نہ پایا. یہ تو شان ہے ہمارے آقا کی, یہ تو انداز ہے ہمارے پیارے آقا کے. اور اگر اس شان کو, اس انداز کو اگر نعتیہ کلام میں سنیں تو بڑا ہی محسوس ہوا جا سکتا ہے. ندیم صاحب کوئی ہمیں سنائے جو ہمارے پیارے آقا کے اس انداز کے بارے میں کوئی شعر ہو تو. میں آپ کو ایک مشہور زمانہ کلام پیش کرتا ہوں اسی حوالے سے, جس میں کہا گیا کہ آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں. بالکل نہیں آیا, بے شک نہیں آیا. صلی علی نبی اینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں, آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں, آپ سا دونوں, آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں, کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں, کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں, آپ سا دونوں. آپ نے جب سے نوازا ہے یا رسول اللہ, آپ نے جب سے نوازا ہے یا رسول اللہ, میں نے دامن کسی چوکھٹے پہ پھیلایا ہی نہیں, میں نے دامن کسی چوکھٹے پہ پھیلایا ہی نہیں, آپ سا دونوں. جب کہا قبر میں سرکار نے یہ میرا ہے, جب کہا قبر میں سرکار نے یہ میرا ہے, پھر نکیروں نے مجھے ہاتھ لگایا ہی نہیں, پھر نکیروں نے مجھے ہاتھ لگایا ہی نہیں, آپ سا دونوں. سبحان اللہ. میں اس خوبصورت نعت کو اگر ان شعروں کے ساتھ جوڑ دوں کہ جس کی قسمیں میرا رب کھاتا ہو, جس کی قسمیں میرا رب کھاتا ہو, کتنا دلکش میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت ہوگی. بے شک.
جس کی قسمیں میرا رب کھاتا ہو، کتنی دلکش میرے محبوب کی صورت ہوگی. اور ہمارے پیارے آقا، ہمارے تو جان مال، ہماری اولاد، ہمارا سب کچھ قربان، جب ان کا تذکرہ آتا ہے تو محسوس ہوتا ہے کہ صحیح میں کوئی تو بات ہے کہ وہ وجہ کائنات ہے. کیونکہ یہ کمال ندیم بھائی، یہ کسی اور شخص کا کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ آج 1400 برس ہو چکے، آج بھی الفت میں، محبت میں کسی قسم کی کمی نہیں آتی. گزرتا ہے وقت، محبت میں، عقیدت میں اور اضافہ. دنیا کے بڑے بڑے فلاسفر حیران ہیں کہ ایک شخص جس نے 1400 سال پہلے کچھ بات کہی، اس پہ آج بھی لوگ اس حد تک دیوانہ وار اس کو فالو کرتے ہیں. یہ کیا کرامت ہے؟ جب آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو ایک عالم ایسا تھا کہ عرش سے فرش تک نور کا سلسلہ جاری تھا. بالکل. تمام جو ہے لوگ حیران تھے کہ حلیمہ کیا لے کے آ گئی، مطلب ذہن و گمان میں نہیں تھا. اور ابھی تک آپ یہ دیکھیں کہ لوگ ابھی تک اس میں لگے ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا ایسا تخلیق کیا کہ مطلب اتنی رونقیں، اتنی چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو عطا فرمائی کہ ہم جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے. مطلب آپ کی بات سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ کتنے وہ جو صحابہ، وہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، جنہوں نے ان کے ساتھ وقت گزارا، کتنے خوش قسمت ہوں گے نا ندیم بھائی. یہ بات ہے. اور وہ جو مسجد نبوی، جو گنبد خضرا کی جو سائے میں جب ہمارے آقا محفل سجاتے ہوں گے، جب بات کرتے ہوں گے، سوال کے جواب دیتے ہوں گے، کیا منظر ہوگا وہ کبھی غور ہی نہیں کیا ہم نے. اور اگر اس کے اوپر ایک شعر کہہ دوں تو میرے خیال سے زیادہ بہتر دل کی کیفیت بیان ہو سکتی ہے. مسجد نبوی، یہ تو بتا وہ سما کیسا ہوگا. مطلب شاعر اس میں مسجد نبوی سے پوچھ رہا ہے کیونکہ وہ تو خود شاہد ہے، اس نے تو یہ سارے منظر دیکھے ہیں. وہ پوچھ رہا ہے کہ مسجد نبوی یہ تو بتا وہ منظر کیسا ہوگا، صحن میں میرے آقا بیٹھے ہوں گے اور صحابہ کا حلقہ ہوگا. مطلب اگر اس کو سنیں، اگر اس کو سمجھیں تو مسجد نبوی سے پوچھا جا رہا ہے کہ وہ کیا منظر ہوگا کہ صحن میں آقا دو جہاں بیٹھے ہیں اور صحابہ کا حلقہ انہیں گھیرے بیٹھا ہے، اور پھر صحابہ کا جو حلقہ ہے ان سے باتیں کر رہا ہے، اور ادھر بھی نور، ادھر بھی نور، ادھر بھی رحمتوں کے سائے، ادھر بھی رحمتوں کے سائے. کیا لمحہ ہوگا، کیا معاملہ ہوگا. ایک تو وہ زمین مدینے کی، بالکل، اوپر سے مسجد نبوی، پھر گنبد خضرا کے سائے، اور پھر ایسی محفل کیا عرش نے کبھی دیکھی ہوگی. اللہ صحیح کہہ رہے ہیں. ندیم بھائی، آپ منیر بھائی آپ یہ دیکھیں نا کہ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم حسان بن ثابت کو اپنے ممبر رسول بٹھا کے نعت سنتے تھے تو وہ عالم کیا ہوگا. ہم تو یہ جو محفلیں کرتے ہیں یہ وہی تو ہے، اور کیا ہے کہ ہم جب نعت پڑھتے ہیں تو ہمیں تصور کرنا چاہیے کہ حضور خود سن رہے ہیں، خود سماعت فرما رہے ہیں. اور وہ جو نعت ہم پڑھ رہے ہیں دراصل تو یہ ہماری محبت ہے. ہم اپنی محبت کو کیسے بیان کریں؟ مطلب کیا کوئی لفظ، کوئی الفاظ، کوئی ایسا کام جو ہم کر سکتے؟ ہم تو اپنی ٹوٹی پھوٹی طریقے سے اپنی محبت کا اظہار کر دیتے ہیں، کوشش کرتے ہیں ہم صرف. لیکن ندیم بھائی ایک سوال دل میں آتا ہے کہ کیا معاملہ ہے، کیا ماجرا ہے کہ اتنی محبت کا جب ذکر تو ہم کرتے ہیں، مطلب یقینی طور پہ محبت میں تو کسی کا کوئی کمی نہیں ہوگی، اور اس طرح کی محافل بھی ہم سجاتے ہیں، لیکن ہم اپنے دلوں کے اندر کے اندھیرے کو نہیں ختم کر پا رہے. مسجدیں آج بھی خالی ہیں، آج بھی خالی ہیں. اخلاق کی بات کریں تو وہ کسی بھی طور پہ ہمارے آقا جیسے نہیں ہیں.
کیا ماجرا ہے کہ ہم اس چیز کو اپنے اندر نہیں اتار پا رہے. کیونکہ ہم آج کوئی غیر مسلم ہمارے آقا کی شخصیت کو دیکھتا ہے, ہمارے آقا کے بتائے ہوئے اسلام کو دیکھتا ہے اور ہم ہی دیکھتا ہے, تو سوال کرتا ہے کہ یہ اسلام تو وہ نہیں ہے جو آپ اپنائے ہوئے ہو, کیوں ہم اتنا دور ہو گئے؟ ہم نے ان کی تعلیمات کو چھوڑ دیا. سارا مسئلہ یہ کہ ہمیں چاہیے کہ ہم احادیث کا مطالعہ کریں, ان کی تعلیمات کو پڑھیں. حضور کی زندگی جو ہے وہ ہمارے لیے عملی نمونہ ہے. اگر ہم ان کی زندگی پہ چلتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی مطلب ہم کافی حد تک قریب ہو جائیں گے. یہ تو نہیں کہہ سکتے بالکل ویسے ہی, بالکل نہیں ہو سکتا, کافی حد تک قریب ہو جائیں گے. تو ہمیں اس کی چاہیے کہ ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے اور ہمیں جو ہے وہ حضور کی تعلیمات پہ عمل کرنا چاہیے. ہمیں بالکل اپنی اصلاح تو کرنی چاہیے, اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل کرنا چاہیے, لیکن اس تمام عمل میں, اس تمام تر معاملے میں ایک چیز کا دھیان رکھنا چاہیے کہ جو تعلیمات ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہیں, کیونکہ اگر ان کی زندگی دیکھیں تو ان کی زندگی کا ہر ایک لمحہ آج ہمارے ساتھ محفوظ ہے, اور یہ خود ایک کرشمہ ہے, ایک معجزہ ہے. اس دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں جس کی زندگی کے اتنے باریک پہلو کہ کب سونا ہے, کب اٹھنا ہے, کیسے سونا ہے, کیسے کھانا ہے, کیسے کسی سے ملنا ہے, گھر میں کیسا رہنا ہے, گھر کے باہر کیسا رہنا ہے, کاروبار کیسے کرنا ہے, کوئی ایسا پہلو زندگی کا نہیں جو انہوں نے نہ بتایا ہو اور جو آج ہمارے پاس محفوظ نہ ہو. تو جب اتنا کچھ ہمارے پاس محفوظ ہے تو دوری کیوں ہے؟ یہ بڑا ایک اہم سوال ہے. ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد پھر مزید بات کرتے ہیں. خوش آمدید آپ کو کرتے ہیں آج کی اس پر رونق محفل میں. آقائے دو جہاں کا تذکرہ ہو رہا ہے, ذکر ہو رہا ہے کہ جس طریقے سے ان کی ولادت ہوئی, ولادت کا عمل تو خود ایک معجزے سے کم نہ ہے. اب اگر ذکر کریں اس ماحول کی جب ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کا اعلان وہ کر چکے ہیں, اور کی بات رہے کہ جو نبی ہوتا ہے وہ پیدائشی نبی ہوتا ہے, وہ بچپن ہو, جوانی ہو, لڑکپن ہو, نبوت کا اعلان محض ایک وقت پہ ہوتا ہے, لیکن جو نبی ہوتا ہے وہ تو نبی ہی ہوتا ہے. جب یہ اعلان کیا گیا اور جب مشکلات آئی تو بہت کم تعداد تھی اس وقت جس نے ہمارے پیارے آقا کی باتوں کو تسلیم کیا اور مانا کہ آپ سچ کہتے ہیں, کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو مشہور تھا کہ وہ صادق بھی ہیں اور امین بھی ہیں. اور یہ صادق اور امین کس لیول کے رہے, مطلب اس کا تو گمان بھی شاید کرنا ہمارے لیے بہت مشکل ہے کہ کیا ہستی, کیا شخصیت, کیا عالم, درگزر کرنے میں ان کا کوئی ثانی نہیں. کیونکہ اگر کوئی تلوار ہاتھ میں لیے قتل کے ارادے سے بھی آ جائے تو اس کو بھی معاف کر دیا کرتے تھے. حقیقی بات ہے. جنگ میں بھی جو بھی معاملات ہوتے تھے, جو قیدی ہوتے تھے, ان کو کسی نہ کسی طریقے سے بہانے سے کہتے تھے معاف کر دو, رہا کر دو, آزاد کر دو. کیونکہ جو آقا کا مزاج تھا نا وہ جبر کا نہیں تھا. انہوں نے کبھی بھی اسلام کو نافذ نہیں کیا, انہوں نے دلوں کو جیتا, اور وہی دلوں کا جیتنا ہے کہ آج اتنے سارے برس بیت گئے, آج جو مسلمانوں کی تعداد ہے دن بدن بڑھتی جا رہی ہے اور اسلام سب سے تیزی سے پھیل رہا ہے. اگر لیڈر اچھا ہو تو ساتھی تو اچھے ہوتے ہی. اور ندیم بھائی کیا خوبصورت معاملہ ہے کہ ہمارے پیارے آقا کی شخصیت اتنی پر اثر تھی, اتنی پر اثر, اتنا اثر رکھتی تھی کہ عرب کے وہ لوگ جن کو ایک وقت میں جاہلیت کا تانا دیا جاتا تھا,
جب وہ ہمارے پیارے آقا کی سیرت سے جڑے تو ان کی زندگیاں تبدیل ہو گئی. وہ اس وقت کے سب سے باکمال لوگ کہلائے. صحیح کہہ رہے ہیں. مطلب آپ سوچیں نا کہ ایک تو انسان خود اس مقام پہ ہو, اس کی شخصیت ایسی ہو, پھر جو اس کے ساتھ جو جڑتا چلا جائے وہ بھی ایک اعلیٰ مقام ہو جائے. مطلب حضرت ابو بکر صدیق کی بات کریں, حضرت عمر کی بات کریں, حضرت اویس کرنی کی بات کریں, جس صحابی کا نام لیتے چلے جائیں, مطلب ایک اپنے آپ میں کمال ہے. اور اگر اس پہ کچھ لائنیں آپ کے سامنے پیش کر دوں تو بڑا وہ ماحول, وہ منظر نا, کیونکہ دل میں ایک جستجو تو ہے نا کہ کاش اس مجمع کا, اس محفل کا ہم بھی حصہ ہوتے. تو یہ تو کس کے دلوں میں اس کی خواہش نہ ہوگی. کاش وہ چہرہ میری آنکھوں میں دیکھا ہوتا, کاش وہ چہرہ میری آنکھوں نے دیکھا ہوتا, مجھ کو تقدیر نے اسی دور میں لکھا ہوتا. سبحان اللہ, کیا بات ہے. باتیں سنتا میں کبھی پوچھتا مانی ان کے. مطلب انداز دیکھیں کہ سوال جواب کا بہانہ تلاش کرنا. حضور بیٹھے ہو, محفل سجی ہو, تو کون ایسا موقع چھوڑے گا کہ آج کل ہم نہیں چاہتے, اپنے جو باس ہوتے ہیں نا, جو ہم کوشش کرتے ہیں کہ جائیں ان سے قریب ہونے کی کوشش کریں, کوئی سوال ہی کر لیں تاکہ ان کو, لیکن یہ تو آقا ہیں جن کی وجہ سے آج ہم بچے ہوئے ہیں, جن کی وجہ سے آج ہم موجود ہیں, جن کی وجہ سے جب روزے محشر ہر کوئی اپنی پناہ مانگ رہا ہوگا, اپنے لیے پناہ مانگ رہا ہوگا, بڑا نفسی کا دور ہوگا, ہر کوئی نفسی کہہ رہا ہوگا, تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم امتی امتی کہہ رہے ہوں گے. اور اس وقت بھی وہ ہماری شفاعت کا ذریعہ بنیں گے. تو یہ تاثر ہے کہ سوال بھی ہوتے, ان کے معنی بھی پوچھے جاتے. تو اسی پہ کہا کہ باتیں سنتا میں کبھی پوچھتا مانی ان کے, میں آپ کے سامنے اصحاب میں بیٹھا ہوتا. ہر سیاہ رات میں روشن ہے احادیث ان کی, آپ نہ آتے تو زمانے میں اندھیرا ہوتا. مطلب کیا ہی ہوتا, تصور بھی نہیں کیا جا سکتا اس کائنات کا. آقا دو جہاں کے بغیر تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ یہ دنیا آج, اس دنیا میں ان کی وجہ کائنات ہے, تو ان کے بغیر تو تصور بھی کیوں کرنا, تو تصور میں بھی نہیں اچھا لگے گا. کیونکہ ہمارے تو تصور میں, ہمارے تو خیالوں میں, ہمارے تو ہر گمان میں, ہمارے تو ہر انداز میں آقا بستے ہیں, ہماری ہر سانس میں آقا بستے ہیں. تو ہمارے لیے تو تصور بھی ممکن نہیں ہے کہ آقا کے بغیر یہ دنیا موجود, کیونکہ اگر وہ نہ ہوتے تو دنیا ہی کیوں ہوتی. یہ بڑا اہم ہے. ندیم بھائی, ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہو رہی ہے, جشن کا سما ہے, اور یہ میں تو گمان کر رہا ہوں کہ میں اس لمحے میں بیٹھا ہوں آج سے اس 1400 برس پہلے. کیا ماحول تھا, کیا احساس ہوں گے. سوچیں اگر ہمیں جب پتا ہوتا ہے, عام طور پہ لوگ جب بچہ پیدا ہونے والا ہوتا ہے تو پتا ہوتا ہے کہ بچہ ہونے والا ہے, اور کبھی کچھ لوگ ہوتے ہیں جو لڑکا پیدا ہونے پہ بہت خوشی مناتے ہیں, کچھ لوگ لڑکی پیدا ہونے پہ خوشی مناتے ہیں. سوچیں اگر اس وقت لوگوں کو یہ پتا ہوتا کہ ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لا رہے ہیں, تو کیا ماحول ہوتا, کس طرح خوشیاں منائی کس طرح خوشیاں منائی جاتی ہیں. اب تصور ہی کر لیتے ہیں کہ اسی حوالے سے چند اشعار میں آپ کو پیش کرتا ہوں. بالکل. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ.
جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ، بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ، بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ کہو، اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ کہو، اللہ ہی اللہ، بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ، بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ۔ شاہ نے کیا خوب بیان کیا، عرش سے فرش تک نور کا یہ سما، سبحان اللہ، لائے تشریف دنیا میں خیر الورا۔ ندیم بھائی یہ دوہرا دیں ایک بار، یہ عرش سے فرش تک نور کا یہ سما، اس کو دوہرا دیں ایک بار۔ عرش سے فرش تک نور کا یہ سما، سبحان اللہ، لائے تشریف دنیا میں خیر الورا، آسی امت کی قسمت سنورنے لگی، بارشیں رحمتوں کی برسنے لگی، آمنہ بی بی کی لوریوں کے لیے، آمنہ بی بی کی لوریوں کے لیے، رب کے آ گئے رسول اللہ ہی اللہ، رب کے آ گئے رسول اللہ ہی اللہ، ان کا سایہ زمین پر نہ پایا گیا۔ یہ بھی بڑا زبردست شاہ نے شعر لکھا، ان کا سایہ زمین پر نہ پایا گیا، نور سے نور دیکھو جدا نہ ہوا، ہم کو عابد نبی پر بڑا ناز ہے، کیا بھلا میرے آقا کا انداز ہے، جس نے رخ پر ملی وہ شفا پا گیا، جس نے رخ پر ملی وہ شفا پا گیا، خاک طیبہ تیری دھول اللہ ہی اللہ، خاک طیبہ تیری دھول اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ کہو، اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ کہو، اللہ ہی اللہ، جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ۔ اور پروگرام کا کیونکہ اب وقت اپنے اختتام پہ پہنچ رہا ہے کہ ہمارا جو وقت ہے وہ محدود ہے، لیکن جس طریقے سے ہمارے وقت کا جو پروگرام کا جو وقت ہے وہ محدود ہے، تو ہماری زندگیاں بھی اس دنیا میں محدود ہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کی سب سے افضل ہستی، انہیں بھی اس دنیا سے جانا پڑا۔ وہ بات الگ ہے، وہ بات جدا ہے کہ ان سے جب موت کا فرشتہ جب روح طلب کرنے آیا تو اس نے اجازت مانگی، اس نے پوچھا کہ آپ آنا چاہتے ہیں یا ٹھہرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ تو میرے رب کا شوق ہے، ملاقات تھا کہ میرے پیارے نبی رک نہ سکے، لیکن انہوں نے یہ احسان ہم پہ کر دیا، انہوں نے رب تعالیٰ سے یہ سوال کر لیا اور پوچھ لیا اور یقین دہانی کرا لی ایک طریقے سے، تو انہوں نے کہہ دیا کہ پوچھ کیا ہے کہ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا ہوگا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت پوچھ سکتے تھے میرے حسن و حسین کا کیا ہوگا، میری بیٹیوں کا کیا ہوگا، کربلا میں جو ہوگا اس میں علی کے ساتھ کیا ہوگا۔ انہوں نے یہ سب نہ پوچھا، اس وقت بھی امت کی، اس وقت بھی منیر اور ندیم کی، اور ٹیلی ویژن سکرین پہ بیٹھے ہوئے ان تمام تر لوگوں کی، اور اس لمحے سے رہتی دنیا تک جو بھی لوگ آئیں گے مسلمان، ان کا سوال کیا، اور وہ سوال اگر اس لمحے نہ کیا گیا ہوتا تو یقین مانے انجام بہت برا ہوتا۔ اس سوال کے لیے ہی
میں آپ تمام تر لوگوں سے درخواست کروں گا، ادنا سی درخواست، مکمل کوئی نہیں ہو سکتا، اسلام میں بھی پرفیکشن نہیں مانگی گئی، وش مانگی گئی، ولنگنس مانگی گئی، مانگا گیا کہ آپ کا ارادہ، کوشش، کم سے کم کوشش تو ہم بھی کر سکتے ہیں، کم سے کم اتنی تو کر سکتے ہیں کہ اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ اگر اپنی زندگی کے ہر کچھ حصے میں ہم ہمارے پیارے آقا کی ہر چھوٹی سے چھوٹی بات کو امپلیمنٹ کرتے چلے جائیں، آقا جیسا تو کوئی نہ تھا، نہ ہو سکتا، اور سوچا بھی نہیں جا سکتا، لیکن ہم کچھ بہتر کر سکتے ہیں، ہم اس معاشرے کو بہتر کر سکتے ہیں، کیونکہ وقت اختتام پہ آ رہا ہے، نہ صرف اس پروگرام کا بلکہ ایک نہ ایک دن آپ کا اور میرا، ایک دن آپ کے اور میرے بارے میں بھی یہی ذکر ہوگا کہ کوئی تھا۔ اب وہ کتنا ہوتا ہے، کتنا نہیں ہوتا، کس الفاظ میں ہوتا ہے، یہ تو سوال بنتا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ ہم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے کچھ سیکھیں گے اور اپنی زندگیوں کو بہتر کریں گے، کیونکہ میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، امداد میری کرنے آ جانا میرے آقا۔ ندیم بھائی آخری اگر یہ کلمات سنا دیں انشاءاللہ تو ہم پروگرام کو وائنڈ اپ کر سکیں گے۔ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نظر آئے آقا دیدار عطا کرنا، جب وقت نظر آئے آقا دیدار عطا کرنا۔ جو لوگ سن رہے ہیں وہ بھی میرے ساتھ دعا میں شامل ہو جائیں۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کس کی دعا قبول ہو، کیا عالم ہو۔ جب وقت نظر آئے ہوگا، ہمیں اجازت دیجیے، اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔